سکون دولت میں نہیں بلکہ رزق کی پاکیزگی میں ہے، برکت کثرت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ ایک شخص کا ایک رات بکرا چوری ہو گیا۔ وہ غم سے نڈھال آنکھوں میں آنسو لیے پیر صاحب کے پاس پہنچا اور عرض کی، یا حضرت دعا کریں میرا بکرا واپس مل جائے، میں برباد ہو گیا ہوں۔ پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر سکون اور برکت چاہتے ہو تو چور کو معاف کر دو اور زبان سے کہہ دو کہ میرا بکرا چور پر حلال ہوا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک طرف میرا نقصان ہوا اور دوسری طرف میں اسے حلال بھی کر دوں۔ مگر پیر صاحب نے فرمایا، بیٹا معافی میں اللہ تعالیٰ کی مدد پوشیدہ ہے، دل کو وسیع کر رب پر بھروسہ کر۔ پیر صاحب کا حکم مانتے ہوئے اس نے کہا، یا اللہ میں اپنے بکرے کو چور پر حلال کرتا ہوں۔ آدھی رات ہوئی تو بکرے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بکرا دروازے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ چور خود بکرا واپس چھوڑ گیا تھا۔ صبح وہ حیرت زدہ ہو کر پیر صاحب کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا۔ پیر صاحب نے فرمایا، بیٹا چور کی ساری زندگی حرام کھاتے گزری تھی اور حرام اسے آرام سے ہضم ہو جاتا تھا، مگر جب تو نے معاف کر دیا تو مال حلال ہو گیا، اور کیونکہ حلال اس کے پیٹ میں ٹھہرتا نہیں تھا اور وہ رات بھر بے چین رہا، آخرکار اسے واپس کرنا پڑا۔ یہی حلال کی طاقت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام کے ذریعے پلا ہو اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ حرام کا نوالا وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر روح کو بے چین اور دل کو بے سکون کر دیتا ہے۔ حلال چاہے تھوڑا ہو لیکن اس میں راحت، شفا، سکون اور برکت ہوتی ہے۔ آج اگر دیکھیں تو انسان ہر طرف دوڑتا ہے، زیادہ مال، زیادہ شہرت، زیادہ آسائش، مگر سکون نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رزق کی مقدار پر توجہ دی مگر اس کی حلالیت کو بھلا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حلال رزق انسان کی روح کو طاقت بخشتا ہے اور حرام مال دل سے نور چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کی تلاش کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اور یاد رکھیں جو مال اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے۔